اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مقدس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پورے انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی قدر کریں اور اس کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس بہت اہم کتاب ہے۔ جب کسی چیز کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ کی وہ نعمت انسانوں سے چھین لی جاتی ہے۔ قرآن مقدس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ناقدری کی وجہ سے وہ بھی چھین لی جاتی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب زار کے دور میں روس میں انقلاب برپا ہوا اور مسلم امہ پر ایک برا وقت آیا، اور یہ وہ خطہ ہے جس خطے سے حدیث کے لکھنے والے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ اسی روس کے علاقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث پیدا ہوئے جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدثین میں سے بہت بڑے لوگ ہیں، اور بخاری شریف کے بارے میں تو آپ جانتی ہیں کہ کس قدر مشہور ہے۔ ایک مصنف یہاں اور پیدا ہوئے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہدایہ، یہ فقہ پر بہت اہم ترین کتاب ہے۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ چلتے پھرتے کتب خانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب انہیں حافظہ دیا تھا، فرماتے تھے کہ چند کتابیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نہیں لکھ سکتا، اتنی اہم ہیں، ان میں سے ایک ہدایہ بھی ہے۔ ہدایہ کے مصنف نے 16 سال اس کتاب کے لکھنے پر لگائے، اور جس مسجد میں بیٹھ کر ہدایہ کو لکھا گیا، ایک وہ وقت آیا کہ اس مسجد کو شراب خانہ بنایا گیا، اور وہاں پر شراب پی جاتی رہی، اور وہ وقت آیا کہ لوگوں کو قرآن کریم کی کاپی نصیب نہیں ہوتی تھی، کاپی نہیں ملتی تھی۔ جب باہر سے کچھ مہمان جاتے تو وہ سب سے بڑا مطالبہ یہ کرتے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کو دیا جائے۔ یہ وہ خطہ کہ جہاں پر اسلام کو اس قدر فروغ نصیب ہوا کہ بڑے بڑے محدثین جہاں پیدا ہوئے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے لوگوں کو نصیب نہ ہوا، مسجدوں کے اندر تالے ڈال دیے گئے، اور اذان بھی پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے ایک دورہ کیا روس کا، تو اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا کہ جس نے 70 سال تک اذان دی، اور اذان کا اس نے یہ انداز اختیار کیا، چونکہ پابندی تھی، اذان کوئی دے نہیں سکتا تھا، تو اس شخص نے اذان دی، پولیس نے اس کو پکڑا، مارا پیٹا تو یہ ہنستا تھا،
لوگوں نے سمجھ کر کے کہ پاگل ہے چھوڑ دیا، پھر اذان دی، پھر پکڑا گیا، پھر مارا پیٹا گیا، اور پھر پولیس نے پاگل سمجھ کے پھر چھوڑا، پھر پکڑا گیا۔ غرض یہ کہ بار بار پکڑا جاتا، مار کھاتا، پٹتا، ہنستا رہتا، تو آخر اس کو حکومت نے پاگل قرار دے دیا کہ یہ پاگل ہے، لہٰذا آج کے بعد اس کو نہ پکڑا جائے۔ اس طرح سے اس شخص نے اذان دی۔ محدثین، ایک بڑے محدث کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو بخاری شریف پڑھاتے تھے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنی داڑھی کٹانے پر مجبور ہو گئے۔ جنگل میں کام کرتے اور شام کو جب سناٹا چھا جاتا خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے، لیکن داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، پکڑے جاتے، مارے جاتے۔ اس زمانے میں ایک شخص کسی طرح سے بچ کر کے، ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ تم کسی بھی طرح سے یہاں سے نکل جاؤ، تو جب وہ وہاں سے نکلے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں، کراچی پہنچے، انہوں نے کتاب لکھی وہاں کے حالات پر۔ یہی حال اسپین کے اندر ہوا، جہاں 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، کہ قرطبہ کی وہ جامع مسجد جس میں 1400 ستون بنائے گئے، شاندار، عالی شان، لیکن علامہ اقبال جب قرطبہ پہنچے اور قرطبہ کی جامع مسجد میں گئے تو انہوں نے وہاں کے مجاور سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس نے کہا میں خادم ہوں، اجازت لے سکتا ہوں۔ وہ اجازت لینے کے لیے گئے اور علامہ اقبال نے پھر کھڑے ہو کر کے وہاں اذان پڑھی اور 2 رکعت نماز جلدی سے پڑھ لی، اور پھر قرطبہ پر جو انہوں نے نظم لکھی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ یہی حال آج کے موجودہ دور میں کچھ برما کے اندر ہوا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ برما کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو انجانا ہو، بلکہ تقریباً 350 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی ہے برما کے اندر، اور برما کا جو سکہ تھا اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن 350 سال جس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی ہو وہ ختم ہوئی، اور اب اس نوبت کو پہنچے ہیں کہ کوئی دنیا کے اندر ان کا ہمدرد نظر نہیں آتا۔ یہ حالات یوں نہیں آ جاتے، یہ حالات یوں ہی نہیں بدل جاتے، ان کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ واقعات اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو عظیم نعمت ہم سمجھیں، اس کے پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہم وقت نکالیں، سنیں، سمجھیں، اپنی اولاد کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں تاکہ ان کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہو اور قرآن مقدس کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اور دوسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا اور ہماری نسل کا تعلق اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہماری زبانوں پر جب یہ رہتا ہے کہ ہائے دنیا، اس کی جگہ ہمیں ہماری زبانوں پر آنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس قدر محبت ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اس کو رسول کا نام ہو، جب سوئیں درود شریف پڑھ کے سویا جائے، جب اٹھا جائے درود شریف پڑھتے ہوئے اٹھا جائے۔ تو غرض یہ کہ قرآن مقدس اہم ترین اللہ کی نعمت ہے۔ اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، مسجدوں میں نماز پابندی سے پڑھ سکتے ہیں، پورا مکمل اختیار ہے۔ ہمیں اس خدائی اختیار سے مکمل اور پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ چند باتیں گزارشات کے طور پر آپ کے سامنے کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن مقدس کی سورت ہے، اس کا نام سورہ عصر ہے۔
یہ مکۃ المکرمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن مقدس کی اہم ترین صورتوں میں سے یہ چھوٹی ایک صورت ہے۔ مضمون اس صورت کا بہت اہم ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے صرف یہ چھوٹی سی صورت کافی ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو دعا سلام کرتے اور اس صورت کی تلاوت کرتے اور رخصت ہو جاتے، یعنی اس پیغام کو یاد دلاتے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم۔ بعض لوگوں نے عصر سے مراد عصر کی نماز لی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹے اور خسارے کے اندر ہیں، چاہے وہ اپنے فیلڈ میں کتنے بھی ماہر ہوں، لیکن اگر ان کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی ناکام ہیں۔ کتنے بھی ماہر فن لوگ ہوں لیکن ان کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی جس کو آگے قرآن کریم بیان کرتا ہے، تو ان کے اس علم کا چند روزہ دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز ایمان ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو، یعنی اپنے اس مالک حقیقی کو وہ پہچانتا ہو اور اس کا شکر گزار بندہ بنے جس نے اس کو تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے۔ وعمل الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور نیک کام انتہائی ضروری ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انسان کا ہر حصہ مسلمان ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اقبال نے اپنے ایک شعر میں یہ بات کہی تھی، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان کا دل بھی مسلمان بنے، انسان کی آنکھ بھی مسلمان ہو، انسان کے ہاتھ بھی مسلمان ہو، انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ مسلمان ہونا چاہیے، یعنی نیک اعمال کا صدور اس سے ہونا چاہیے۔ اور ایک صفت اس میں یہ ہونی چاہیے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ حق بات کی لوگوں کو تلقین کرے اور لوگوں کو حق بات کی دعوت دیتا رہے۔ صرف یہ نہ ہو کہ اپنی حد تک محدود ہو کر کے رہ جائے کہ خود تو عمل کر لے، خود 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور اپنے ارد گرد بالکل نہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، یہ انتہائی درجے خطرناک چیز ہے۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھے، اپنے بھائیوں پر نظر ڈالے، دوستوں پر نظر ڈالے کہ کون کس عمل کے اندر مبتلا ہے۔ اگر ان کو وہ سمجھا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، راہ راست پر لا سکتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، چھوڑ نہ دے۔ اور ایک صفت وہ ہونی چاہیے جو بہت اہم ہے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی وہ صبر کی صفت کا بھی حامل ہو کہ جب راہ خدا میں انسان چلتا ہے تو اس کو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں پر اس کو صبر کرنا ہوگا۔ اگر وہ صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرے گا تو کامیابی کی منزل کو پہنچ سکتا ہے، ورنہ کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن کریم نے اس سورت میں جس کا نام سورہ عصر ہے، صاف طور پر قسم کھا کر کے اعلان کیا کہ دنیا کے تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، چاہے وہ اپنے فیلڈ میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو، لیکن ان میں اگر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں، یعنی ایمان ہے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نیکیوں پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو انہیں پریشانی ہوتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، تو وہ کامیاب انسان کہلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب کو ملے
تو مسلمہ نے پوچھا کہ تم کو پتہ ہے کہ کوئی نئی وحی اور نئی صورت نئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے ایک سورہ عصر کے نام سے سورت اتری ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرے اوپر بھی ایک چیز اتری ہے۔ کہا کیا؟ تو اس نے اس پر جوڑ لگایا، والعصر کی جگہ یا وبر، یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان والصدر وسائر حذر نقر۔ اور پھر پوچھنے لگا عمرو بن العاص کو کہ کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں جو میں نے کلام کہا؟ انہوں نے کہا مجھے تو بالکل پتہ چل گیا کہ تم بالکل جھوٹے آدمی ہو اور واہیات بات کہنے کے عادی ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہ وبر کوئی بات ہوتی ہے؟ وبر ایک پرندہ ہوتا ہے، ایک جانور ہے کہ جس کے 2 کان ہیں اور اس کا سینہ ذرا چوڑا ہے اور اس کے کان ذرا بڑے ہیں، یہ تم کہتے ہو یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان والصدر؟ تو اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو جو پاگل لوگ کلام کرتے، کوئی اس کا مطلب ہے، کوئی میننگ ہے اس کی کہ وبر وبر؟ تو عمرو بن العاص ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، بت پرست تھے اس زمانے میں، لیکن انہوں نے اس کے کلام کو سن کر کے کہا کہ یہ کوئی کلام خداوندی تو نہیں ہے جس کی تم بات کر رہے ہو۔ تو غرض یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جو خوبی رکھی ہے وہ انتہائی درجے کی خوبی ہے کہ ایسا کلام کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری سورت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں وہ سورہ تکاثر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بہت اہم سورت ہے، اس میں مسلمانوں کو اور انسانوں کو ایک بیماری کی طرف متوجہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور وہ خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکاثر کی بیماری، یعنی زیادتی کی ہرس، مال اکٹھا کرنے کی ہرس اور اس کا لالچ کہ خوب اکٹھا کرو، خوب اکٹھا کرو۔ عربوں کے اندر 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور حارث۔ ایک مرتبہ دونوں میں مباحثہ ہوا کہ تمہارے پاس مال زیادہ یا ہمارے پاس مال زیادہ؟ ہمارے خاندان کے اندر فلاں آدمی کے پاس اتنی دولت ہے، اچھا ہمارے خاندان کے فلاں آدمی کے پاس اتنی دولت ہے، شمار کرانے لگے، ہمارے خاندان میں اتنے لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے لوگ ہیں، اور جب وہ گنتیاں ان کی ختم ہو گئی تو قبرستان میں چلے گئے اور قبروں کی نشاندہی کر کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بہت بڑا مالدار تھا، یہ ہمارے خاندان کے، یہ ہمارے خاندان کے۔ تو اس قدر حرص، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے حتی زرتم المقابر کہ تمہیں مال کی زیادتی کے لالچ نے اللہ سے، اس کے رسول سے اور آخرت سے اس قدر غافل کر دیا کہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخرت نام کی کوئی چیز بھی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہارے پیر قبروں میں لٹک گئے اور تم قبروں میں پہنچ گئے، مرنے تک تمہیں ہوش نہیں آیا۔ دوسروں کو کیا کہا جائے، یہ خود ہمارے حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ مال کا ہوا اور بھوت آج جس قدر مسلمانوں پر سوار ہے شاید کسی اور قوم کے اوپر یہ سوار ہو۔ پیسے کے لیے مسلمان بہت کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، لوگوں کے مال لے کر کے کھا لیتا ہے، لوگوں کے مالوں کو ڈبا دیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں دے پاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ مال سے بہت زیادہ لالچ ہے اور مال کی زیادتی کی بہت زیادہ حرص ہے۔ حتی زرتم المقابر، قرآن کریم نے کہتا ہے کہ یہاں تک تمہیں یہ لالچ ہے مال کا کہ اس مال کے لالچ نے تم کو آخرت سے بھی بے خبر کر دیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یاد رکھو کہ تم ان قریب جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم غلطی پر تھے۔ ثم کلا سوف تعلمون، بعض لوگوں نے کہا کہ اس دوسری آیت کے اندر مسلمانوں کو خطاب ہے اور پہلی آیت کے اندر کفار کو خطاب ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین،
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ کہ جب جہنم کے کنارے پر تم کھڑے ہو جاؤ گے، جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ کس طرح سے تم آخرت سے غافل رہے اور کس طرح سے تم دنیا کے اندر پھنسے رہے اور آخرت کی طرف تم نے قطعاً توجہ نہیں کی کہ تمہیں مرنا بھی ہے۔ یہ کیا لیلا اور مجنوں کی کہانیاں تو نہیں ہیں، الف لیلا کے کوئی افسانے نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد میں سب کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، کون کس حالت میں ہے۔ اور پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہاری دماغی طاقت اللہ نے تم کو دی ہے، تمہاری یہ صلاحیت کہاں استعمال ہوئی ہے، تمہاری آنکھیں کہاں استعمال ہوئیں، کان کہاں استعمال ہوئے، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ نے پوچھا صدیق کس وجہ سے باہر نکلے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جس وجہ سے آپ نکلے ہیں۔ کہا میں تو بھوک کی وجہ سے تنگ ہوں۔ کہا مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آگے چلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیوں اس دوپہر کے وقت میں باہر نکلے ہو؟ آرام کا وقت تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک نے مجھے باہر نکال دیا، نہ میرے گھر میں کچھ، نہ ان کے گھر میں کچھ، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہمت ہو تو ہم ایک صاحب کے مکان پر چلتے ہیں۔ تینوں صاحب مل کر کے گئے حضرت ابو ہیشم کے مکان پر۔ ام ہیشم وہاں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ جا کر کے کہا السلام علیکم۔ ام ہیشم نے سلام کا جواب آہستہ سے دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے پھر سلام کیا، پھر انہوں نے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام، اور آپ تیسری مرتبہ سلام کر کے واپس لوٹے۔ جب جواب نہ ملا، ام ہیشم نے دیکھا کہ جب سلام اور نہیں آیا تو آپ جلدی سے باہر نکلی تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ دوڑیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت قبول ہو، میں آپ کی آواز سن رہی تھی مگر دل یہ چاہتا تھا کہ آپ جو دعائیں دے رہے تھے، چونکہ السلام علیکم یہ ایک بہترین دعا ہے، ایک بہترین دعا ہے، تو آپ مجھے بار بار دعا دے رہے تھے، میں یہ چاہتی تھی کہ نبی کی زبان سے بار بار دعا سنتی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا کہ 3 دفعہ سے زیادہ پھر اجازت نہیں مانگنا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے۔ آپ کو کہا گیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، اور انہوں نے درخت کے نیچے کپڑا بچھایا، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ کے اصحاب بھی۔ اتنے میں ابو ہیشم بھی آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، فوراً کھجور کے درخت پر چڑھے اور وہاں سے کھجور کے خوشے توڑ لیے، اس میں کچھ کچے پکے ہر طرح کے کھجور کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیے جس طرح سے بھی ہو۔ ایک اور واقعے میں یہی قصہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھا چکے تو آپ نے ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے سوال کیا جائے گا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے اس خوشے کو اس طرح سے الٹتے اور پلٹتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر کے بعد کھانا ملا، بھوک سے بےتاب ہو گئے اور اس نعمت پر بھی سوال کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس نعمت پر بھی سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے کانوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، تمہارے دل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہاری تھنکنگ کیا تھی، تم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے، تمہاری سوچ کیا تھی، مثبت سوچ تھی یا منفی سوچ تھی، پوزیٹیو تھنکنگ تھی یا کیسی تمہاری تھنکنگ تھی، نگیٹو تھی، وہ سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے بھائیوں یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں۔ دیکھیے گا جی سید بھائی 10 منٹ اور لگیں گے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو ہم اپنے ناک کان کے بارے میں بھی غور فکر کرتے رہیں کہ ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ تو ایسا ہو گیا، ایک مرتبہ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد تشریف لائے، اعلان تھا پہلے سے کہ بھئی مولانا آزاد جو ہے وہ تقریر فرمائیں گے، واعظ فرمائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا واعظ بڑا مشہور ہوتا تھا،
اور اس وقت تو ان کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، 16 سال کی یا 17 سال کی عمر ہوگی۔ شہرت اسی زمانے میں بہت زیادہ ان کی ہو گئی کہ بہت بڑے مقرر ہیں۔ تو کلکتے کی ایک تنظیم نے ان کو دعوت دی تھی، آپ تشریف لائیں۔ مولانا دو واقعے ہیں ان کے مختلف۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب وہاں پہنچے، اسٹیج پہ گئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ بھائی میں آزاد ہوں۔ تو جو اناؤنسر تھا وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کہ نہ چہرے پہ کوئی لمبی داڑھی ہے، چونکہ عمر نہیں تھی، اتنی چھوٹی سی عمر تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہے۔ چونکہ شہرت بہت زیادہ تھی تو اناؤنسر نے یہ کہتے ہوئے اناؤنس کیا جب ان کی باری آئی کہ ہم نے، محی الدین نام تھا ان کا، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام غلام محی الدین تھا، لیکن کہتے تھے مجھے لفظ غلامی سے نفرت ہے، اس لیے اپنا نام بدل کے انہوں نے آزاد کر دیا۔ ان کے والد صاحب تھے، بڑے پیر تھے، ان کی والدہ تھی مکہ المکرمہ کی، عرب تھیں وہ، لیکن ان کی زبان مادری تو عربی ہے، لیکن اردو انہوں نے اپنے ذوق اور شوق سے سیکھا، اور اردو کے بھی قادر کلام شاعر تھے، شعر بھی کہتے، اور اس کے علاوہ جو ان کی تحریریں ہیں وہ عجیب غریب ہیں۔ تو جب ان کو اناؤنسر نے پکارا کہ ایک صاحب، ہم نے دعوت تو دی تھی فلاں صاحب کو، لیکن ایک صاحب وہ اپنا تعارف کراتے میں وہ ہوں، خیر چلیے انہی کو سن لیتے ہیں۔ مولانا جب کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تو پھر اس مجلس میں ان کو ابوالکلام کا خطاب دیا گیا کہ بھائی یہ تو تقریر کے باپ ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب تشریف لائے مولانا آزاد تو پبلک بیٹھی ہوئی تھی، بہت بڑا مجمع تھا۔ مولانا آزاد سے کہا گیا کہ حضرت آپ کے انتظار میں پبلک ہے، کافی دیر سے آپ پہنچے، تو فرمایا کہ ابھی موڈ نہیں ہے تقریر کرنے کا۔ اچھا، اعلان کر دو۔ لوگوں میں آ کے اعلان کر دیا گیا کہ ابھی شیخ کا موڈ نہیں ہے، تقریر نہیں کریں گے۔ پبلک نے کہا کہ تو ہم بھی تقریر ہی سن کے جائیں گے، آج بیٹھے رہے۔ پھر مولانا کا جب موڈ بنا تو پھر اعلان کہا کہ جاؤ اب اعلان کر دو کہ اب میرا موڈ ہے، اب میں تقریر کروں گا۔ اور پھر تقریر کی مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ تو ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے کسی کو سننے کا، تو اگر آپ کے اندر شوق ذوق ہے تو اور 10 منٹ انتظار کر لیں، اور اگر بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھا کر کے واپس آ جائیے، جیسے بھی آپ لوگوں کی مرضی۔ میری بات جو ہے وہ میں نے ختم کر دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب صلی علی النبی سیدنا محمد وآلہ اجلہا وقضلی بجاہی حوائجی کلہا وصلی علیہ کما انت اہلہا وسلم وشرف وکرم دائما۔ یا اللہ معاف کر دیجئے، رحم فرمائیے، یا اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر، رحم فرمائیے۔ یا اللہ گناہوں کو بخش دیجئے، رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں جتنے گناہ ہم سے ہوئے ان سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت نصیب فرمائیے۔ شیخ تشریف لے آئیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور دعا آپ کی سب کی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحم کا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ بڑا لمبا سفر کیا ہے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے تشریف لائے۔ خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے تشریف لائے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ اے مدینے والو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اس شہر میں رہتے ہو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام ہے۔ تو یہ اس شہر میں رہتے ہیں جہاں کے قیام کے لیے ہر مومن کی آرزو ہوتی ہے۔ ہماری بھی آرزو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے شہر میں جگہ نصیب فرمائے۔
دعا پڑھ لیجئے. اللہم ارزقنی موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ نصیب فرما، وہاں کی موت نصیب فرما. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما. مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ مہربانی فرما. یا اللہ مہربانی فرما. ان نلت یا روح الصباح یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے صبا، جب تیرا گزر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بھی سلام کہنا. ہم بھی شیخ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ کی واپسی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب کا سلام پیش کر دیجیے. آمین.